الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کتنا پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں اتنی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو وہاں کے ہیں نہیں، نہ وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے، نہ ہمارے وہاں کوئی رہتے، لیکن ہمیں اتنی فکر کیوں ہے وہاں کی؟ اب پورے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر بھی تمام علماء اس پر بات کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان، کہ مومن، ایک مومن یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا آپس میں بھائی ہے، کہ ایک مسلمان۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم و اخو المسلم، قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان کہیں پریشان ہو تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ یہ سنے کہ میرا مسلمان بھائی، چاہے وہ امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، چاہے انگلینڈ میں ہو، نیوزی لینڈ میں ہو، کہیں بھی ہو، جب اس کو پتہ چلا کہ میرا ایک بھائی دوسری جگہ پر پریشان ہے تو انہیں بھی پریشان ہو جانا چاہیے کہ میرا بھائی مسلمان پریشان ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ پریشان ہے تو ان کی پریشانی ہماری پریشانی، ان کی تکلیف ہماری تکلیف، ان کا درد ہمارا درد۔ ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے بم گرا کر گولیوں سے، تو ایسا سمجھو سے کہ ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان عورتوں کو مارا جا رہا ہے تو ایسا جیسے ہماری بہنوں کو مارا جا رہا ہے۔ وہاں کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے تو ایسا جیسے ہمارے بھائی اور ہمارے جو ہے رشتہ داروں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مسجدیں ہیں یہ ایک مسلمان کی جان ہے۔ مسجد جو ہے ایک مسلمان کا، چاہے گھر گر جائے، گھر اس کو کوئی گرا دے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن مسجد کے بارے میں اگر کوئی آدمی زبان کھیلے تو ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی زبان کو کھینچ دے حلق میں سے نکال کے، کیونکہ مسجد ہماری جان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زمین کا ٹکڑے پسند ہے وہ مسجد کا ٹکڑا پسند ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے صرف مسجد کا ٹکڑا پسند ہے اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ جس طرح ہم یہاں سے دیکھتے نا ستارے چمکتے، ستارہ کیسا چمکتے رات کو دیکھتے، تو ایسا ہی آسمان سے جب فرشتے دیکھتے تو نیچے مسجدیں چمکتی، کچھ بھی نہیں چمکتا، یا تو بیت اللہ شریف مدینہ طیبہ چمکتا، یا صرف مسجدیں چمکتی، جتنی پوری دنیا میں مسجدیں ہیں بس یہ چمکتی اور کچھ بھی نہیں چمکتا۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ اب جب مسجدیں مسلمانوں کی جان ہے اور مسجدیں ایسے چمکتی ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں، تو جب مسجد مسلمانوں کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے مسجدیں پسند ہے۔ اب کوئی آدمی مسجدوں کو گرانے لگے، مسجدوں کو جو ہے مسجدوں کے بارے میں منصوبے بنانے لگے، تو حق یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، ایسا بھی جو بھی آدمی ہے جو مسجدوں کے بارے میں ایسا پلان بنائے تو فوراً سب کا حق یہ ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ تو دوسری وجہ ہماری محبت کی ہے کہ وہ مسجد ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کی جان ہے۔ اور ایک آدمی چاہے پوری دنیا کو تباہ کر دے، لیکن ایک آدمی کو جس چیز سے محبت رہتی ہے اگر اس کو کوئی تکلیف دے تو نہیں پریشان ہو جاتا، ارے میں فلاں چیز سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ تمام انبیاءوں کا مسکن ہے۔ یعنی جس طرح اب ہم کہاں کے تھے، کوئی کہاں کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، لیکن اب ہم نے کیا پسند فرمایا؟ ہم نے پسند یہ کیا کہ مجھے یہ جگہ پسند ہے، میں اسی جگہ پر رہوں گا۔ بہت سے لوگ ہیں، دیکھو میں کہاں کا ہوں، آپ کہاں کے، کوئی کہاں کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جگہ آ کے پسند کرتا ہے، بھئی یہ مجھے پسند ہے یہ جگہ، میں اسی جگہ رہوں گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح جو اور صحابہ ہیں، پیغمبر ہیں جو 1.25 لاکھ جو پیغمبر ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ جو پسند انبیاءوں نے کیا ہے وہ اسی جگہ کو پسند کیا ہے کہ ہم اس جگہ رہیں گے، یہ ہمیں پسند ہے۔ سب سے زیادہ جو پسند فرمایا، کیونکہ آج پوری دنیا میں گھومو، پوری دنیا میں نبیوں کی قبر جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، پھر کہاں گئی قبر؟ تو پورے ملک شام میں قبر ہے، پوروں کی جو قبر ہے وہ ملک شام میں ہے۔ اور جب بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔
انہوں نے 3 دعائیں کی اس کو بنانے کے بعد۔ پہلی دعا یہ کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو آپ کی منشا کے مطابق ہو، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو آپ کے منشا کے مطابق ہو، یعنی جو آپ کو پسند ہو، ایسی حکومت۔ اور دوسرا فرمایا دوسرے دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد میں بھی کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے، اور ہوا بھی ایسا ہی، اور قیامت تک بھی ایسا ہی ہے کہ ایسی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کیوں کہ جانور اور پرندے بھی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ان کی زبان سمجھتے تھے، ان کی بولیوں کی نہیں، ایک چونٹی کی بولی کو بھی وہ سمجھتے تھے۔ اور جو چونٹی کا ایک واقعہ ہے، جو چونٹی جا رہی تھی، اور جب چونٹی جا رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے آ رہا تھا، تو چونٹیوں نے حکم کیا کہ تمام چونٹی جو ہے اپنے بیڑوں میں گھس جاؤ، وہاں کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا، تو یہ جو واقعہ پیش آیا وہ اسی فلسطین کے اندر پیش آیا، اور چونٹی کے نام پر اس کا وادی اسقلہ نام تھا، اس جگہ کا جو نام تھا وادی اسقلہ تھا، اور چونٹی کو عربی میں نمل بولتے، اور قرآن کریم کے اندر سورہ نمل موجود ہے۔ اب اس جگہ کا نام جو ہے وادی اسقلہ تھا پہلے، پھر بعد میں وادی نمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کے کلام کو اتنا پسند فرمایا کہ پوری صورت اس کے بارے میں اتار دی، پوری صورت اس کے بارے میں۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا وہ اسی شہر کے اندر پیش آیا۔ دوسری بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا تو یہ مانگی اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو آپ کے منشا کے مطابق ہو، دوسری دعا یہ کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو سلطنت میرے علاوہ مجھ سے پہلے مجھ سے بعد میں کسی کو بھی نہ ملے، اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں یہاں پر جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے گا، یہاں پر جو شخص صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، یا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی 2 دعا تو قبول ہو گئی تھی، کیونکہ حکومت بھی ایسی ملی، سلطنت بھی ایسی ملی، تو تیسری دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ تو آج بھی فلسطین بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے کو ان کے بارے میں نہیں معلوم، اب نہیں معلوم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بتایا نہیں، کہ ہم بھی پوری امت سے پورے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے کہ ہم نے کبھی بتایا نہیں۔ ہم نے یہ تو بتایا، علماء نے یہ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے تو بیت المقدس سے گئے تھے، لیکن بیت المقدس سے کیوں گئے یہ نہیں بتایا کسی نے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تمام انبیاء کو مسجد حرام کے اندر جمع کر دیتے، بیت اللہ شریف کے اندر تمام انبیاء کو وہاں بھی بلا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہاں سے بلا سکتے تھے آسمانوں پر، ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے دلوں میں اور پورے امت مسلمہ قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس بات کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس لے گئے، اور وہاں تمام انبیاء کو جمع کیا، اور وہاں تمام نبیوں کو جمع کر اور پھر تمام نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی پڑھائی، بغیر نماز کے بھی جا سکتے تھے، خالی بات کرے چلے گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ بھی دیا، بیان بھی کیا، لیکن بیان سے نہیں بلکہ بیان کے بعد نماز ہی پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور تمام انبیاءوں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے، اور پھر جب آتے وقت بھی نماز پڑھا کے آئے، شکرانے کی نماز، یا اللہ تو نے کتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر رہے وہ 30 سال رہے، آسمانوں پر جو رہے وہ 30 سال رہے، دنیا کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، دنیا کے حساب سے 63 سال، وہ 30 سال یہ لگائے تو 93 ایئرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے اس کے حساب سے لگائے تو 93، دنیا کے حساب سے ویسا لگائے تو 63 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر رہے معراج پر وہ 30 سال رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ بلایا، وہاں نماز پڑھوائی، تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، پھر وہاں سے آپ جو ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے، یہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اہمیت بٹھانے کے لیے، تو اس لیے ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو، اس لیے لوگوں کو معلوم بھی نہیں مسجد اقصیٰ کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے 3 دعائیں کی، اور یہ تینوں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبول بھی فرما لی، اور اب بھی وہاں 2 رکعت جو نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ ضرور یقین ہے کہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سب سے پہلی جو مسجد بنی دنیا میں کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی جو مسجد بنی دنیا میں وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد نہیں رکھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو اٹھا کر پورا مکمل بنایا، لیکن جو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو ہے بیت اللہ شریف کو بنایا گیا، اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کی بنیاد رکھی،
حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی، یعنی بیت اللہ شریف اور بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ان دونوں کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ تو اب یہاں سے بیت المقدس سے اب یہودی کہتے ہیں بھائی ہمارا تعلق ہے، یہودیوں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہودی کا نہ پہلے تعلق تھا نہ بعد میں تعلق ہے، انہوں نے جو ہے بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد ختم۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے۔ اب ان کی بادشاہ بننے کی بھی ایک تحقیق لمبی ہے، وہ بتاتے پھر بہت ٹائم ہوتا۔ تو بادشاہ جب بن گئے تو بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا، یعنی جو اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ مسلمان تھے، یعنی اپنی جو ان کے نبی تھے، نبی کے جو ہے طرز پر تھے وہ، یعنی جو ان کے نبی جیسے آج ہم اپنے نبی کے طرز پر ہیں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی زندگی گزارتے تھے، مشرک نہیں تھے، کفار نہیں تھے، اس وقت ٹھیک تھے وہ۔ تو ان کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا بنی اسرائیل کے پاس۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتار کے دیا، ایک بکسا تھا، اس بکسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ تھا، من سلوہ جو ان کے لیے آسمان سے اترتا تھا کھانا وہ ان کے اندر موجود تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ تبرکاً کیا کرتے، جب بنی اسرائیل کہیں جنگ میں جاتے تھے تو اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے تھے، اور جس جنگ میں جا کے اس کو آگے رکھتے تھے تو دشمن کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ ان کو ہرا سکے، انہیں جیت کے آتے تھے، جب بھی جاتے انہیں جیت کے آتے، ایسے انہوں نے بہت جنگیں جیت لی۔ تو اسی طرح ہوتے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو سامنے، جس طرح ہم بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھتے اس طرح وہ ان کو سامنے رکھتے تھے تابوت سکینہ کو، اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جو بھی عبادت کرتے تھے اس کی طرف عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک محل بنایا، محل میں رہنے لگے، جب بہت دن رہنے لگے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ 39 سال تھی، 39 سال۔ جب وہ بادشاہ اس میں محل میں رہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو ایک دن دل میں خیال آیا کہ میرے جو قوم ہے ان کا جو معبد ہے جس کو پوجتے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور جس کو جو جنگوں میں لے جاتے ہیں، میں محل میں رہتا ہوں، انہیں ویسے ہی رہتا ہے باہر، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ایک محل تعمیر کرنا چاہیے۔ تو ان کے دل میں جب یہ خیال آیا تو انہوں نے ہیکل سلیمان جس کو یہ بولتے، تو انہوں نے ان کی تعمیر کو کرنا شروع کیا۔ جب وہ تعمیر آدھے میں رہ گئی، آدھے تک پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں وصیت کر کے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو تمہیں یہ پورا بنانا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا بنایا۔ پورا بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، سب سے آگے وہ جو تابوت سکینہ تھا اس کو رکھے، سب سے آگے تابوت سکینہ کو رکھے۔ اس کے بعد جو ہے حکم دیا کہ یہاں جو علماء ہیں، جو معتبر علماء ہیں، صرف وہ عبادت کریں گے اس کے پیچھے جو عوام ہیں وہ عبادت کریں گے۔ یہاں تک جو تھا بنی اسرائیل ایک تھے اور مسلمان تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام حیات رہے تو یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے بعد عبادت کرتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کو تعمیر کرایا تو وہ جناتوں کے ذریعے سے تعمیر کرایا۔ اب بھی وہاں جاتے ہیں، ویڈیوز بہت سارے ہیں، دیکھو اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، جتنا ہے دروازہ، جتنا ونڈو، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، یعنی ان کو اتنا بڑا پتھر ہے کہ 100 آدمی مل کے بھی اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے۔ وہ پتھر جو ہے جناتوں کے ذریعے سے اس کو بنائے۔ اب تو نئی تعمیر شروع کی اس کو، لیکن اس کے بازو شروع کی، وہ پتھر کس سے ہٹائے نہیں گئے، تو ان کے بازو تعمیر شروع کر کے وہاں تک بنا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو ایک بادشاہ آیا، بخت نصر، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اب تک دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تک سے لے کر اب تک 4 بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان چاروں میں سے 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلم ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین سورہ کہف کے اندر ہے، قرآن کے اندر، یہ 2 بادشاہ مسلمان، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور تیسرا جو کفار بادشاہ تھے وہ بخت نصر، کہ بخت نصر بھی ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور چوتھا جو بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی وہ نمرود ہے، نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ تو یہ 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو بخت نصر جب بادشاہ آیا، اب اس کے دل میں لالچ آ گیا، یہ تابوت سکینہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو تو نکالنا چاہیے کیسا بھی۔ تو اس نے کیا کرا، تمام بنی اسرائیل جو تھے، اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر آپس میں پھوٹ پڑ گئی، آپس میں لڑائیاں کر کے جو ہے آپس میں فرقے بن گئے۔ ان کو وہ کہتا میں لگوں، تو اس فرقے میں جب بن گئے تو اس نے ان پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد تابوت سکینہ کو لے گیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمان نے بنایا تھا، اس کو ختم کر دیا، وہاں سے نکل گیا۔ اب وہاں سے نکل گیا تو اب ان لوگ پریشان ہو گئے۔
اب ان لوگوں کا یہاں تک تو ٹھیک تھے، یہاں کے بعد ان لوگوں کے اندر جو فرقہ واریت پیدا ہوئی اور جو مشرکانہ پیدا ہوئی، تو تمام کے تمام بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی عادت ان کے اندر آ گئی، یہ بھی یہودی بن گئے ان کے ساتھ۔ اب جو یہودی جو پریشان ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جس دن تمہارے کو وہ تابوت سکینہ مل گیا، اس دن پوری دنیا کے اندر تمہاری حکومت آ جاتی۔ اب بہت سے لوگ تو بولتے ہیں وہ تابوت سکینہ مل گیا ہے، اور ان کی کتاب کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ جب تم نے تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیا، بیت المقدس کو تیسری بار اگر تم نے تعمیر کر لیا تو تمہاری حکومت آ جائے گی۔ اب انہوں کیا بولتے، پہلی بار تو 2 بار تو اس کو گرا چکے، اب تیسری بار ہمارے کو تعمیر بھی کرنا ہے اور پوری زمین کو کھودنا ہے، پورے دنیا کی زمین کو کھود کے اب تک انہوں نے 10 مرتبہ کم سے کم بیت المقدس کی زمین کو اندر سے کھود دیا۔ فلسطین کی جو زمین ہے اس کے اندر سے اب تک انہوں نے کھود دیا، اس کے لیے کہ شاید کہ کہیں تو تابوت سکینہ مل جائے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن ہم نے ہیکل سلیمانی کو بنا لیا اور اس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھ دیا، ہماری حکومت آ جائے گی، پوری دنیا پر ہم حکومت کریں گے۔ اور جس طرح دجال ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال جو ہے ہمارا مسیح ہے، ہمارے کو بچائے گا۔ جس دن دجال نکل گیا پوری دنیا پر ہماری حکومت آ جائے گی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن دجال آ جائے گا تو اس دن ہماری حکومت پوری دنیا پر آ جائے گی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، لیکن یہ غلط عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہمارا جو مسلمانوں کا وہ صحیح ہے کہ دجال نکلے گا، لیکن دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہ ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں دجال ہمارا مسیح ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ کو جس دن ہم نے رکھ دیا پوری دنیا پر حکومت ہم کریں گے۔ اور اسی طرح اب ہم لوگ بولتے ہیں نا، اور یہودی مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے، یہودی مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو وہاں توڑ کر اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کے فراق میں ہیں لوگ۔ اب خبر تو آئی ہے کہ بھائی وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ کو بند کر دیا اور تم جیت گئے، لیکن یہ ان کی چال ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر یہ مشہور ہو گئے کہ ہم لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو اب یہ بات بول دو، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جب ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ پھر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ اسی طرح وہ بہت بار بول چکے، ٹھیک ہے تم جیت گئے ہم ہار گئے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی یہ یہودی اور عیسائیوں کے پاس تھا، یہ جو بیت المقدس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح نہیں ہوا، ان کے پاس تھا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب اس نے نبوت کا دعویٰ ایسا کیا کہ اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج وہاں پر بھیجنے کا وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ سب سے بڑی جنگ تھی، وہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں 1200 صحابہ کرام قتل ہوئے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں بہت سارے، تو اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں پر بھیجنے کا موقع نہیں لگا۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات ہو گئی۔ تو وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلے کو بھیجائے۔ وہ قافلہ کو جب بھیجائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار۔ تو اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فوجی کے کمانڈر تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ ہوا، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر رہتے ہوئے 200 جنگ جیتے، 200 جنگ۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہوا کہ ہم لوگ جو جنگ جیتے ہیں وہ خالد بن ولید کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اب اس بات کی خبر حضرت عمر کو ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ آج کے بعد خالد بن ولید جنگ کے جو ہے سپہ سالار جو کمانڈر نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی جگہ پر عبداللہ بن رواحہ جو ہے، ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ کمانڈر رہیں گے اور یہ ان کے نیچے رہیں گے۔ تو مسلمان پریشان ہو گئے، ڈر گئے مسلمان۔ اب مسلمان ڈر گئے، مکے میں جو ہے باتیں شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ اور جب ادھر دشمنوں نے سنا کہ خالد بن ولید کو اتار دیا ہے تو ان لوگوں تو خوش ہو گئے، ارے یہ تو مزہ آ گیا ہمارا، اچھا ہوا۔ اور جب ان کو سنے تو جب جنگ یرموک شروع ہو گئی تو جنگ یرموک کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ 30,000 صحابہ کو بھیجا، یعنی 30,000 میں سے 29,000 تابعین تھے، 1,000 صحابہ تھے، تو 30,000 کو قافلے کو بھیجائے۔ اور ادھر جنگ یرموک جو رومی تھے، روم کے تھے جن کا قبضہ تھا روم پہ، تو رومی جو تھے وہ 3 لاکھ تھے، رومی 3 لاکھ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30,000۔ اب کہاں 3 لاکھ کہاں 30,000۔ اب لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے یہ نکالنا تھا
کہ ہم لوگ جو جیتتے وہ خالد کی وجہ سے نہیں جیتتے بلکہ خالد کی رب کی وجہ سے جیتتا ہے۔ اب مسلمانوں کو جب وہاں گئے تو مسلمان ڈر گئے، 3 لاکھ کے ہم لوگ جو ہے صرف 30,000 ہے تو کیسا لڑیں گے؟ تو خالد بن ولید تو جب سپہ سالار کے کمانڈر نہیں تھے، وہ تو پیچھے تھے، تو سب سے آگے ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح اور جو ان کے جو جنگ جو رومی تھے ان کا سردار تھا جبلہ بن اہم۔ اب اس نے وہاں سے خبر بھیجائی، میں 60,000 آدمی کو بھیجا رہا ہوں، پہلے تمہارے کتنے آدمی آن دو۔ اب 60,000 آدمی آ رہے ہیں۔ اب ادھر سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے 30 کے 30,000 قافلوں کو بھیجا دیا، جاؤ۔ جب 30 کے 30,000 قافلوں کو بھیجا دیا تو پیچھے خالد بن ولید تھے، انہوں نے آواز مت دی، رکو ذرا میں آتا ہوں۔ وہ سب سے آگے آئے تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ میں 30,000 کو بھیجا رہا ہوں۔ 30,000 وہ 60,000 ہیں، آپ 30,000 کو، وہ 60,000 آپ 30,000۔ اگر وہ 60,000 آ گئے اور انہوں نے 60,000 کے آنے کے بعد 1 لاکھ اور بھیجا تو آپ کس کو بھیجائیں گے؟ پھر 30 کے 30,000 کو اگر آپ ابھی بھیجا دیں گے تو وہ 60,000 کے بعد اگر 1 لاکھ آئے تو کس کو بھیجائیں گے؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا کروں، تم بولو۔ انہوں نے کہا کہ میں ان 60,000 سے میں اکیلا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا اکیلا کس طرح کے، پاگل ہو کیا، مذاق کر رہے ہو؟ تو ابو سفیان ساتھ میں تھے، تو ابو سفیان نے کہا آپ مذاق کر رہے ہو کہ اکیلے کس طرح سب کرو گے، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ 30 آدمی بھیجاؤ، میرے ساتھ 30 آدمی بھیجاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو کیا، 60,000 کہاں 30,000 کہاں؟ کہ نہیں مجھے معلوم ہے میں 30,000۔ تو ان کو معلوم تھا کیونکہ ان کو شروع سے 200 جنگ لڑتے ہوئے 200 کے جنگ جیت گئے، تو ان کو معلوم تھا ٹیکنک کس طرح جو ہے کیا کرنا ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم 30 نہیں بلکہ یہ 30 اور تم 30 اور لیو، 60 لے لو، میری بات مانو 60 لے لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو 60 صحابہ کو جمع کیا، تابعین ابھی پیچھے 60 صحابہ کو جمع کیا اور اکیلے۔ تو جب ابو سفیان نے پوچھا کہ بھئی کیوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں اور مومن جو ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ذکر کرنے والا جو آدمی ہے وہ زندوں کے مانند ہے، اور جو کافر ہیں وہ ذکر نہیں کرتا، اور حضور نے فرمایا جو ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کے مانند ہے، تو لہٰذا یہ تو مردے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف 60 صحابی کو لے کر چلے، اور ادھر 60,000۔ تو ادھر دوربین سے دیکھ رہے تھے وہ، تو جبلہ بن اہم کفار کا جو سردار تھا انہیں دوربین سے دیکھ رہا، اور انہیں جب دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، اب کہاں 60,000 کہاں 60 آدمی، اب اس نے جب دیکھا اس نے سوچا شاید کہ صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً پرچہ نکالا۔ آج انہیں جلدی صلح کے پہلے جب صلح کرتے تھے صلح کے شرائط رہتے تھے کہ ہم اتنے پیسے لیں گے یا آپ سے اتنا کام کرائیں گے یا آپ جو ہے ہمارے اتنے دن غلامی کریں گے، تو ایسا کچھ رہتا تھا۔ انہوں نے جلدی پین نکالا، لکھ دیا صلح کہ میں ان شرائط پر صلح کروں گا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا، جب آئے تو انہوں نے آنے سے پہلے ان کو پکڑا دیا، یہ میری صلح کی شرط ہے۔ انہوں نے کہا پاگل ہے کیا، ہم لوگ صلح کرنا ہے کیا؟ ہاؤ تم لوگ صلح کرنا ہے نا۔ انہوں نے بولا تو خالد بن ولید اللہ تعالیٰ مسکرائے، انہوں نے بولا تم پاگل ہو، ہم لوگ صلح کرنے آئے تھے کیا؟ ہاؤ تم لوگ صلح کرنا ہے نا بھائی، ہم اتنے لوگ ہیں، ہم صلح کرنے ہیں، ہم تو جنگ کرنے آئے ہیں، ہم تو اس سے پوچھنے آئے پہلے تو کرتا ہے پہلے ہم کریں۔ انہوں نے خالد بن ولید نے پرچے کو لیا، پھاڑ کے پھینک دیا، اس کو غصہ آیا۔ پھر اب غصہ آیا تو اس نے سوچا کہ 60 آدمی ہم لوگ 60,000 ہے، انہوں نے کہا کہ اٹیک کرو، حملہ کرو۔ تو 60,000 جو صحابی تھے، صبح فجر سے شروع ہوئی ہے، صبح فجر سے شروع ہوتے ہوتے عصر ہو گئی، عصر جب ہوئی تو یہ 60 جو صحابہ تھے ان سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جو ان کے ساتھ تھے صحابہ، جو 30,000 صحابی تھے، ابو عبیدہ بن جراح جو وہ دور بیٹھے ہوئے تھے، جب دور بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے دیکھا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا شاید کہ ایسا ہو گیا کہ تمام کے تمام جو خالد بن ولید لے کے گئے تھے 60 صحابہ کو، سب کو قتل کرا دیا انہوں نے، کیونکہ وہ دور جنگ ہو رہی تھی نا، یہ الگ تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں حضرت عمر کو کیا جواب دوں گا، حضرت عمر کو میں کیا جواب دوں گا کہ میرے 60 جو ہے صحابہ کو قتل کرا دیے تو بہت برا ہوا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، وہ خالد ہیں جو گئے ہیں، آپ ذرا صبر رکھیں، ذرا دیکھیں۔ اب جب عصر ہو گئی تو وہ 60,000 جو تھے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، جب 60,000 مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ بھاگے، 60,000 بھاگ گئے، جبلہ بن اہم وہ بھی قتل ہو گیا، اب 60,000 بھاگ گئے۔ اب جب 60,000 بھاگے تو اس کے بعد جب دیکھے کہ صحابہ صرف 10 صحابہ شہید ہوئے، یعنی 60,000 کے لشکر پہ صرف 10 صحابہ شہید ہوئے، اور ادھر جو 60 صحابہ تھے 30 تو موجود تھے لیکن 30 موجود نہیں تھے، کہ 30 میں سے 10 کو تو دیکھا شہید ہو گئے، یہ 10 اور 20 اور ہیں، اور یہ 30 ہو گئے، 30 نہیں ہے۔ تو خالد بن ولید پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ وہ 30 جو ہے ان کو قید کر کے لے گئے، اور پیچھے بھاگے، بھاگتے دیکھا تو وہ 30 جو صحابہ تھے وہ ان 60,000 کو بھگاتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، پیچھے سے تلوار لے کر پیچھے سے لے کے جا رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے کیا ہوا۔ تو جب انہوں نے روکا خالد بن ولید نے، بھائی یہ بھاگ گئے نا، اب نکو مارو ان کو، تم آ جاؤ۔
تو جب وہ 30 صحابہ آ رہے تھے تو اس میں سے 5 صحابہ کو وہ قید کر کے لے گئے. تو 60 صحابہ میں سے 10 صحابہ شہید ہوئے اور 5 صحابہ کو صرف وہ قتل کر کے وہ شہید وہاں سے قید کر کے لے گئے. اور بعد میں ان کو چھڑایا بھی، خالد بن اکیلے جا کے چھڑائے ان کو، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، ان کو چھڑائے. تو 60,000 کو جب ان کو گنے کفار کو، تو گنتے جب عشاء ہو گئے تو 5,000 نکلے وہ. یعنی صرف 60 صحابہ نے 5,000 کو قتل کر، کتنے تھے وہ نہیں معلوم، وہ گنتے رات ہو گئی. تو جب جنگ یرموک اس طرح ہوئی تو لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اب ادھر تو کفار تو خوش تھے کہ حضرت عمر نے جو ہے خالد بن ولید کو اتار دیا. ابھی لوگ اور پریشان ہو گئے کہ خالد بن ولید جب تک ٹھیک تھا، خالد بن ولید کو اتار کے بھی ہم لوگ وہاں شہید ہو جا رہے. تو جب یہ جنگ فتح ہو گئی تو یہ جنگ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر خط بھیجایا کہ اب آپ حکم کریں، یہ تو ہم جیت گئے رومیوں سے، روم تو جیت گئے، لیکن اب ہم کہاں جائیں؟ کساریہ جائیں یا بیت المقدس جائیں؟ کساریہ جائیں یا بیت المقدس جائیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط کو پڑھا تو ان کو بھیجایا کہ تم کساریہ جاؤ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو تو وہ آئے بھاگ کر، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہو. کیا؟ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کساریہ اور بیت المقدس میں سب سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، پھر کساریہ فتح ہوگا. ان کا اچھا، کہا کہ ٹھیک ہے بیت المقدس جاؤ. تو یہ بیت المقدس کے لیے چل دیے. جو قافلہ تھا جنگ یرموک ابھی آئے نہیں واپس، وہاں سے وہاں جنگ کر کے پھر دوبارہ بیت المقدس کے لیے چل دیے. اب بیت المقدس کے لیے جب چل دیے تو جو وہاں پر عیسائی تھے انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا تھا عیسائیوں نے. تو جو عیسائیوں کا محل تھا اس محل کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا صحابہ نے. اب انہوں نے گھیر لیا تو یہ پریشان ہو گئے. انہوں نے سوچا ویسے ہوں گے چلے جائیں گے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، 11 دن ہو گئے اسی طرح. اب جب 11 دن ہو گئے تو انہوں نے بھیجایا پیغام، بھی کیا ہوا، ہمارے محل کا محاصرہ کیوں گھیرا ہوا ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ کرنے آئے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کریں گے. اب جب انہوں نے ان کا جو بڑا تھا پوپ جو تھا، پادری جو بولتے فادر تھا، تو انہیں آیا باہر. انہوں نے جب غور سے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، تم ان سے لڑو، یہ لوگ جو ہے بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. اب اس نے کیوں کہا یہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. تو اب جنگ کرتے رہے، نہ یہ جیتتے نہ یہ ہارتے، نہ یہ جیتتے، دونوں جنگ ہوتے رہے. اسی طرح بہت دن ہو گئے جنگ ہوتے پریشان ہو گئے. اب ادھر جو عیسائی تھے وہ لگا بھی پریشان ہو گئے، بھائی یہ کیا ہوا، نہ انہیں جیت رہے نہ ہم جیت رہے، کیا ہوا؟ تو وہ پوپ آیا جو ان کا بڑا تھا، انہوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، آپ یہاں کیوں جنگ کیوں کر رہے ہو، کیوں گھیرا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کو فتح کرنے آئے ہیں، اس کو فتح کر کے جائیں گے یہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہمارے بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. کہ کیوں؟ تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ دوسرا آدمی ہے، اس کی پہچان بھی ہمارے یہاں لکھی، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا ابو عبیدہ بن جراح نے، اس کا نام کیا ہے؟ تو عیسائیوں نے بتایا کہ اس کا نام حضرت عمر ہے. اب انہیں سن کے ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے امیر المؤمنین ہے. اب عیسائیوں کو یقین نہیں ہوا تمہارا امیر المؤمنین کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے امیر المؤمنین ہے تو ان کو بلاؤ، اگر تمہارے امیر المؤمنین ہیں تو ان کو بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، اگر وہ خود آ گئے تو ہم جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود بخود ان کو دے دیں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے خالی کر کے. تو انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب پیغام ملا تو وہاں سے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے. آنے کے بعد جب راستے میں آ رہے تھے تو راستے میں جب وہاں سے شروع ہوئے چلنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سواری لی، صرف ایک اونٹ لیا، اور اس اونٹ پر یہ ان کا ایک غلام تھا، ایک وہ تھے. اور انہوں نے غلام کو کہا کہ 1 میل تم بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا، 1 میل میں بیٹھوں گا تو تم پیدل چلو گے. تو اسی طرح چلتے رہے 1 میل. تو اسی طرح پہنچتے بیت المقدس پہنچ گئے. جب بیت المقدس پہنچے تو جیسا عیسائیوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی پہچان گئے، انہیں سے وہ انہیں سے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں اس بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتا. تو جب انہوں نے دیکھا انہیں سے تو انہوں نے اپنی چابی وابی پورا ان کے حوالے کر دیے اور ان کو اپنا سردار مان لیا، جو تم بولتے ہم وہ کرتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر ٹیکس لگایا، آپ کو یہاں رہنا ہے تو اتنا ٹیکس دیو، اتنے مہینے میں پیسے دیو، آپ یہاں رہو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد بیت المقدس فتح ہو گیا. اب فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس آ گیا اور کافی دن تک مسلمانوں کے پاس رہا. لیکن پھر مسلمانوں میں آپس میں جو فرقے، اب کتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، بولتا میں ٹھیک ہوں، نہ بولتا میں ٹھیک ہوں. کلمہ پڑھنے والا ہر آدمی ٹھیک ہے، بس. اب انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. اس طرح ہوتے ہوتے آپس میں لڑائیاں ہو گئی. لڑائیاں ہونے کے بعد پھر جو ہے یہودیوں کا پھر قبضہ ہو گیا. اب یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. اب یہودی قبضہ کرتے کرتے عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، ان لوگوں کا قبضہ ہوا. قبضہ ہوتے ہوتے سلطان صلاح الدین ایوب تک آیا.
اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 مرتبہ فتح ہوا بیت المقدس، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح فرمایا اور دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح فرمایا۔ تو سلطان صلاح الدین، وہ بتا دوں، بول دوں وہ بھی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے، اب انہیں پیدا کیسے ہوئے وہ سنو آپ۔ جو ان کے والد صاحب تھے وہ 2 بھائی تھے، ایک نجم الدین، دوسرے اسد الدین۔ جو سلطان صلاح الدین تھے ان کے والد صاحب 2 بھائی تھے، نجم الدین، اسد الدین۔ تو اسد الدین جو تھے وہ چھوٹے تھے اور نجم الدین بڑے تھے۔ جو سلطان صلاح الدین کے والد صاحب تھے وہ بڑے تھے، لیکن انہوں نے بہت دن تک شادی نہیں کی، ان کی عمر بہت ہو گئی تھی، 40 کے قریب ہو گئی ہوں گی، زیادہ ہو گئی ہوں گی، تو انہوں نے شادی نہیں کی۔ اب چھوٹے بھائی تو شادی کے لیے پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم بھی شادی نہیں کرتے، تمہاری نہیں ہوتی میری بھی نہیں ہوتی شادی، تم جلدی شادی کرو تاکہ میری بھی شادی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ چھوٹے بھائی نے کہا، اسدین نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں گا وہ دنیا میں ایسی لڑکی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی کیسی لڑکی سے شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں گا اس میں 3 باتیں ہونی چاہیے، 3 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ سب سے پہلی اس میں بات یہ ہو، جس لڑکی سے میں شادی کروں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہو کہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کے جائے، یعنی جس طرح میں تقوی اور نماز کا پابند ہوں، جس طرح میں سب چیزوں کا پابند ہوں، اسی طرح وہ بھی پابند ہونی چاہیے تاکہ ہم دونوں جنت میں جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی میں غلطی کروں وہ میری غلطی کی اصلاح کرے، وہ مجھے بتائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ اب تو آدمی غلطی کر دیتا کو اس کو بول بھی دیتی نا عورت، ناراض ہو جاتا، تو کون ہے میری غلطی بولنے والا؟ ادھر اگر آدمی بولتے تو عورت ناراض ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلی بات یہ ہونی چاہیے اس کے اندر کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے، اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ میری اصلاح کرے، اور تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ ہمارے ملنے سے جو بچہ پیدا ہو وہ سپہ سالار جنگ کا جو ہے بہت بڑا ایک عہدیدار اور بہت بڑا جو ہے سپاہی پیدا ہو اور وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ اب یہ چھوٹا بھائی نے جب سنا تو پریشان ہو گیا، ایسی عورت کہاں سے لاتے بھائی، ایسی عورت ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایسی عورت ڈھونڈیں گے، ملی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب جو نجم الدین تھے، سلطان صلاح الدین صاحب کے والد صاحب جو تھے، انہوں ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے، ایک شیخ تھے، ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے۔ تو ان بزرگ کی ایک بچی تھی، جوان بچی تھی ایک۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھا، جو بزرگ کے پاس جاتے رہے تو انہوں نے ایک دن پوچھا اپنے بزرگ سے، اپنے جو شیخ تھے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی بچی کی شادی نہیں ہوئی کیا ابھی؟ انہوں نے اس لیے پوچھا کیونکہ اگر شادی پیسوں کی وجہ سے یا کوئی لڑکا نہیں مل رہا تو میں ذرا ہمت کروں گا کہیں سے، تو بھی کچھ پیسے وغیرہ کچھ تو بھی انتظام میں کروں گا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ نہیں ہوئی شادی۔ نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا کہ وہ یہ بات بولتی ہے کہ میں ایسے آدمی سے شادی کروں گا جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں۔ حالانکہ وہ بچی اس کو نہیں جانتی تھی، ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کو ملانا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب وہ کیا باتیں ہیں؟ تو انہوں نے وہی بات بولی، مجھے ایسا شوہر چاہیے میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور میری اصلاح کرے، اور ہمارے سے ایسا بچہ ہو جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ کہ ان کے اندر اتنا درد تھا کہ بیت المقدس آج جو ہے غیر مسلموں کے قبضے میں ہے، کسی طرح یہ چھوٹنا ان کو اتنی فکر تھی، اور وہ خوش ہو کے ہنسنے لگے۔ اب ہنسنے لگے تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب پچھلے 40 سال سے تمنا تو میرے دل میں ہے، جو تمنا آپ کی بیٹی کے دل میں یہ میرے دل میں ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ان کی دونوں کی شادی کر دی۔ شادی کرے تو ان سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی جب پیدا ہوئے تو یہ نور الدین زنگی تھے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ سپہ سالار تھے، ایک بڑے جنگ کرتے تھے، جنگوں میں جیتے تھے۔ تو ان کے چھوٹے سپاہی تھے، یہ کوئی بڑے نہیں تھے، چھوٹے سپاہی تھے، لیکن انہوں نے اپنی تربیت اس طرح کی کہ راتوں کو برف کے اوپر سوتے تھے۔ راتوں کو جب سردی ہوتی تھی تو برف کے اوپر سوتے تھے، جب گرمی ہوتی تھی تو گرم ریت کے اوپر سوتے تھے۔ ان کی امی، ان کے والد نے اس طرح تربیت کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے شادی سے پہلے تمنا تھی نا تیرے کو بیت المقدس فتح کرنا ہے، تو انہوں نے بچپن سے اسی طرح تربیت کی کہ سردیوں میں برف کے اوپر سلاتے تھے، گرمیوں میں نیچے زمین کے اوپر، گرم زمین کے اوپر دوپہر میں لٹاتے تھے، تاکہ تجھے سردی میں سردی نہ لگے، گرمی میں گرمی نہ لگے، سردی میں گرمی لگے، گرمی میں سردی لگے، اس طرح تربیت کی۔ تو انہوں نے اس طرح بچپن سے ان کو بہادر بنایا۔ تو جب بہادر بن گئے، جب بڑے ہو گئے، 15-16 سال کے ہو گئے، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی جو ہے فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کی جب فوج، اب یہ کون ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ وہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن سو رہے تھے، تو ان کی بھی تمنا یہ تھی کہ میں کسی طرح بیت المقدس کو فتح کروں۔
نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی تمنا یہ تھی میں کسی طرح بیت المقدس کو فتح کروں، لیکن فتح نہیں کر سکے اور عمر نے ساتھ نہیں دیا، وفات ہو گئی۔ اور انہوں نے ایک ممبر بنایا، ایسا ممبر لکڑی کا بہت عالیشان ایک ایسا ممبر بنایا کہ اس کو جلائے تو جلے نہیں، ایسا ممبر بنایا بیت المقدس کے لیے اور بنا کے اپنے پاس رکھا کہ میں جب بیت المقدس کو فتح کروں گا یہ ممبر وہاں رکھوں گا۔ لیکن ان کی زندگی میں فتح نہیں ہوا، وفات پا گئی، لیکن آج بھی سلطان صلاح الدین نے جب فتح کیا تو اسی ممبر کو وہاں پر رکھا، آج بھی وہ ممبر وہاں پر موجود ہے، آج بھی ممبر وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سو گئے، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے 2 کتوں سے بچاؤ، یا فرمایا کہ مجھے 2 کیری آنکھوں والوں سے بچاؤ، مجھے 2 کیری یعنی ایسی گوشت کے جیسی، جس طرح انگور ہوتا ہے، وہ ہماری آنکھ تو بالکل مضبوط ہے، انگور کیسا رہتا پچکا رہتا، تو اس کو بولتے کیری آنکھوں والے، تو مجھے ایسے لوگوں کے سے بچاؤ۔ تو انہوں نے پہلے دن خواب میں دیکھا، صبح اٹھ گئے، انہوں پریشان ہو گئے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا خواب۔ دوسرے دن سوئے، دوسرے دن پھر خواب میں حضور آئے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے 2 کتوں سے بچاؤ، 2 کیری آنکھوں والوں سے بچاؤ۔ پھر صبح اٹھے، پھر ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تیسرے دن پھر سوئے، پھر یہ خواب آیا۔ اب یہ خواب آیا تو انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے ان کو بلائے، ان کو بلا کے مشورہ کیا، تو مشورے میں یہ بات ہوئی کہ آپ کو مدینہ جانا چاہیے۔ تو یہ رات کو ہی اٹھے اور مدینہ چل دیے، مدینہ گئے، مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ جن کے بارے میں حضور نے مجھے بتایا، دیکھا ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا دعوت کی کہ پورے مدینہ والوں کی دعوت ہے اور یہ دعوت چلتی رہے گی جب تک میں یہاں موجود ہوں۔ سب معلوم تھا کہ بھئی یہ سلطان ہے، یہ تو جو ہے امیر المومنین ہے۔ اب سب کی دعوت کی، صبح میں سب دعوت دروازہ بنایا، اس میں سے ایک آدمی جانا، انہیں سب کو دیکھ رہے، ایسا دیکھ رہے، سب آ گئے، سب کھا کے چلے گئے، لیکن جو حضور نے بتایا ایسا آدمی کوئی دکھا نہیں۔ اب انہیں پریشان ہو گئے، پھر دوبارہ دعوت کی شام میں، پھر لوگ آئے، پھر انہیں دیکھا ایسا، پھر دکھے نہیں، انہوں پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے مدینہ والوں کو جمع کیا، بھائی میں نے سب کو بلایا، سب آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہاؤس سب آ گئے، کوئی رہا تو نہیں؟ کہ کوئی نہیں رہا، لیکن 2 آدمی رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ 2 آدمی ایسا کیسے رہ گئے؟ کیونکہ وہ تو آپ سے بھی زیادہ مالدار ہیں، تم تو آ جائے ہمارے کو کھانا کھلا رہے، انہوں پچھلے 6 مہینے سے ہمارے کو کھانا کھلا رہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ بھائی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو 6 مہینے سے ہمارے کو کھانا کھلا، تو بہت امیر آدمی ہے اور بہت اللہ والے ہیں، رات دن تسبیح اور نماز، تسبیح نماز، تسبیح نماز رہتی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ چلو ہمارے کو لے کے ان کو بلایا تو وہ نہیں آئے، ہم کسی کے گھر کو نہیں جاتے، ہم یہیں رہتے، یہیں عبادت کرتے، کسی کے گھر کو نہیں جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے مجھے لے کے چلو۔ اب جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہاں پر ہے، جو قبر مبارک ہے وہ یہاں پر ہے، اس سے تھوڑا ذرا دور انہوں نے اپنا حجرہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر تھے وہ، اور مصلی جو ہے جانماز بچھائے ہوئے تھے اور چاروں طرف قرآن اور تسبیح لگے ہوئے تھے۔ اب جی ان کے حجرے میں گھسے تو انہوں دیکھتے ہی پہچان لی یہ 2 وہی تھے جو حضور بتائے سو، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیسے پکڑنا، کیا کرنا۔ تو انہوں گرفتار کر لیے دونوں کو کہ تم لوگ اللہ والے تو نہیں ہو سکتے، کہ نہیں ہم لوگ اللہ والے، پوری مدینہ بھی گواہی دے رہا انہوں تو اللہ والے ہیں جی، رات دن قرآن پڑھتے۔ تو جو آدمی رات دن قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا، نہیں یہ ضروری نہیں کہ انہیں اللہ والا ہو، انہیں ہو سکتا دکھانے کے واسطے کر رہا ہو۔ تو جو کام کرنا اللہ کے واسطے کرنا، دکھانے کے واسطے نہیں۔ تو اب انہیں نہیں ہم تو ایسے ہیں، ایسے ہے، ویسے ہے، تو ان کو وہاں قید کر لیے اور اپنے فوجیوں کو بھیجائے کہ ان کے حجرے کے جو ہے پورا چیک کرو، تلاشی لو۔ اب پورا تلاشی لیے، کچھ بھی نہیں ملا، چاروں طرف قرآن، یہ سب، انہوں پریشان ہو گئے، ہے تو وہی چیز لوگ آئے، لیکن مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جب انہیں جا نماز پہ ٹھہرے تو جا نماز میں کھٹ کھٹ آواز ہوئی۔ اب یہ دیکھو بھرول ہے، کیسا آواز ہوتی، نیچے سے خالی رہتا اس کے اوپر کچھ کیسا آواز ہوتی۔ انہوں نے جب ایسا کرے ان کو شک ہوا، جا نماز اٹھائے تو وہاں سرنگ تھی ایک، جا نماز اٹھائے تو وہاں سرنگ تھی ایک۔ تو ان کا کام یہ تھا، صبح کو دعوت کرتے، لوگوں کو دعوت کے کھانے میں لگا دیتے، انہوں کھاتے رہتے پورا مدینہ۔ اب پورا مدینہ بولے تو 100-200 آدمی تو نہیں ہوں گے، ہزاروں کی تعداد سے ہوں گے، کیونکہ حضور کے زمانے کی بات ہے کہ حضور کا جب انتقال ہوا 1.25 لاکھ صحابہ تو جب تھے، اب یہ 1.25 لاکھ بولے تو 3-4 لاکھ تو آدمی ہوں گے آرام سے۔ اب 3-4 لاکھ آدمی دعوت کھائے تو صبح سے شام ہو جاتی، ایک ٹائم کا کھانا بنتا، تو سب کو دعوت میں لگاتے۔ ادھر کیا کرتے، ایک آدمی اوپر جا نماز پہ بیٹھ جاتا، اللہ اللہ کرتا رہتا، انہیں دھیان رکھتا کوئی آ تو نہیں رہا، ایک سرنگ میں گھس جاتا نیچے، انہیں کھودتا۔ اور یہ لوگ یہودی تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں سے سرنگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ان کا جسم مبارک نکال کے لے کے جائیں گے، ان کا یہ تھا۔ تو انہوں نے جب کھودے تو اتنا کھود دیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا، انگوٹھا مبارک، حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا مبارک نظر آنے لگا۔
تو انہوں نے جب دیکھا سرنگ دونوں کو قتل کرا دیا, دونوں کی گردن اڑوا دی, اور وہاں سے بعد میں اس کو دبائے. اور بعد میں اب جو دکھاتے نا یہ حضور کی قبر ہے, حضور کی قبر ہے, وہ بالکل غلط ہے. حضور کی قبر تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد کیا ہوا, اب دیکھو یہاں تک تو فوٹو کھینچنے کا سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تک تو فوٹو کھینچنے کا سلسلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, قبر مبارک یہ ہے, قبر مبارک کے چاروں طرف نیچے تک کھودے, نیچے تک بہت نیچے تک سمندر تک کھودے, اور سمندر تک کھودنے کے بعد شیشہ رہتا نا آئینہ, آئینے کو پگھلائے, آئینے کو پگھلا کر بڑی موٹی نیچے تک دیوار بنائے, آئینے کو پگھلا کر نیچے تک موٹی دیوار بنائے تاکہ وہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. اب وہ دیوار ہے, اس کے بعد ایک اور دیوار ہے جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا, کہ بھی ایک لمبا ہے, بتائے تو بہت ٹائم ہو جاتا, بتائے تو 3 دیواریں ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر یہ ہے, 1 دیوار 2 دیوار 3 دیوار. وہ 3 دیوار کے بعد وہ جالی ہے, سنہری جالی دیکھتے نا, بعد میں چومتے, اس کے بعد ہے وہ. لیکن وہاں تک کوئی جاتے نہیں, سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ چھوٹا ایک جگہ بنا کے, چھوٹی سی جگہ بنا کے صفائی وفائی کرنے جاتے. لیکن اب جو دکھاتے نا ویڈیوز پہ یہ حضور کی قبر ہے, معاذ اللہ حضور کی قبر ہے نہیں, اور وہ جو دکھاتے نا اس پہ ہری گرین چادر بھی رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس پہ کوئی چادر نہیں ہے, وہ خالی مٹی ہے, خالی مٹی ہے بس. وہ کوئی دکھائے تو یقین نہیں کرنا بھائی نہیں ہوتی, وہ سب جھوٹ ہے. وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے پھیلائے ہوئے وہ. تو ان کو جب تو یہ تھے وہ نور الدین زنگی, جن کو خواب میں ایسا دیکھا, تو ان کے سپاہی تھے کون, سلطان صلاح الدین ایوبی. اب ان کے سپاہی تو انہوں نے اپنی سپاہیوں کے ایک مرتبہ مصر کے لیے بھیجا, سن 1164 میں ان کو مصر کے لیے بھیجا, تو انہوں نے مصر فتح کر لیا. جب مصر فتح کیا تو یہ مشہور ہو گئے کہ ایک 16-17 سال کے بچے نے مصر کو فتح کیا. اب 16-17 سال کا بچہ تو ہمارا گھروں میں سے نہیں نکلتا باہر, انہوں 16-17 سال کے مصر کو فتح کر لیے. اب یہ مشہور ہو گئے, تو ان کی وفات کا انتقال ٹائم ہوا, یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ٹائم ہوا, تو انہوں نے اپنی جگہ ان کو بنا دیا. تو یہ 20 سال کے ہو گئے, اب 20 یا 21 سال کے ہو گئے. تو 20-21 سال کے ہو گئے, ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا, ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کو لیکن ذہن میں ایک ہی بات تھی, مجھے کسی بھی طرح بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. اب یہ اتنے مضبوط تھے کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے. اب انہوں نے حملہ کیا وہاں پر, حملہ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے ایک لمبا واقعہ ہے, انہوں نے حملہ کیا, حملہ کرنے کے بعد بیت المقدس کو جو ہے فتح کر لیا. بیت المقدس کو فتح کیا, اس کے بعد جو انہوں نے ممبر بنایا تھا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ, اس ممبر کو رکھا, آج وہ ممبر وہاں پر موجود ہے. تو 2 مرتبہ فتح ہوا بیت المقدس, ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں. اس کے بعد پھر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف, اور آپس میں فرقے بندی کی وجہ سے, آپس میں اختلاف کی وجہ سے وہ چلا گیا, آپس کے اختلاف کی وجہ سے. اور میں تو کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری پھر چلتی رہے, اور پھر جو ہے جس طرح ہم بیت المقدس کو بھول گئے, اسی طرح جو ہے ہم اب تھوڑا بہت بھول کے پورا ہی نہ بھول جائے. اس طرح جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے, جو لوگ کافی مرتبہ حج بھی کر چکے, عمرہ بھی کر چکے, ان لوگوں کو اب ضرورت ہے کہ وہ بیت المقدس کا بھی سفر کریں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کی ہمت ہے, ان کو ضروری ہے, ان کو چاہیے کہ بیت المقدس کا سفر کرے. اگر بیت المقدس کو جاتے رہے آتے رہے تو یہودی اور عیسائیوں کو بھی نظروں میں رہتا رہے مسلمانوں کا تعلق ہے یہاں سے. اب مسلمان جب کوئی جائیں گا ہی نہیں, اب یہ مسجد ہے, یہاں کوئی نماز پڑھنے آئے گا نہیں, تو اڑوس پڑوس کے غیر مسلم کیا سوچتے ہیں, ارے کوئی بھی نہیں آتا, قبضہ کر لو ہلو, تو انہوں قبضہ کر لیتے. فلسطین کا مسئلہ ویسے ہی ہے. اب مسلمان حج کرنے جاتے, عمرہ کرنے جاتے, اب حج عمرے کے فضائل کیسا سناتے لوگ. ایک آدمی جو قرآن کا حافظ نہیں, جو عالم نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اس کو جو ہے حج کا ثواب کیا ہے اس کو سب معلوم رہتا. حج کا ثواب یہ کیونکہ انہیں جاتا سنتا پڑھتا سب کچھ, لیکن بیت المقدس فلسطین کے بارے میں نہ کوئی سناتا, نہ کوئی پڑھتا, اور نہ کوئی جاتا, تو اس لیے وہاں کے فضائل بھی نہیں معلوم. تو اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ان لوگوں وہاں جاتے رہنا, ان لوگ وہاں گئے, جاتے رہے آتے رہے, تو اڑوس پڑوس کو یہودی عیسائیوں کے معلوم رہتا کہ اس کا تعلق پورے دنیا کے مسلمانوں سے ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں سے. جب جاتے رہیں گے آتے رہیں گے تو وہ لوگ ڈر کے خود خاموش ہو جائیں گے, اسی طرح وہاں پر نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھے تو اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. اب بیت اللہ شریف جو ہے حج کو جاتے, ایک ٹائم کے نماز پڑھے تو نہیں, فجر کی 2 رکعت پڑھا تو ایسا ہے جیسے 1 لاکھ رکعت پڑھا ہو. اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر جو آدمی نماز پڑھے اس کا ثواب ویسا ہے جیسا کہ 50,000 نماز پڑھا ہو. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو حج کرائے, حج نہیں تو ہم سب کو عمرہ کرائے. اس لیے جب جائیں تو فرض نماز تو پڑھنا ہی چاہیے, لیکن نفلیں دھڑا دھڑ پڑھنی ہے. اب جس طرح کس طرح کماتے پیسے چاروں طرف سے, ویسا وہاں چاروں طرف سے جو ہے نفل پڑھنا ہے, نفل پڑھتا رہنا. ایک نفل پڑھے تو 1 لاکھ, ایک نفل پڑھے تو 1 لاکھ. اگر کسی نے 100 نفل پڑھ لی تو 1 کروڑ ہو کے بس ہے, اور کیا چاہیے. تو اسی طرح فرمایا جو فلسطین کے اندر ایک نماز پڑھے اس کو 25,000 نماز کا ثواب ہے.
اس کو 25,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو اب وہاں جو کوئی گئے بھی تو ایک ثواب سے تو خالی نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے 3 دعا فرمائی کہ ایک دعا یہ ہے کہ جو یہاں 2 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ معاف، تو گناہ بھی معاف ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھنے سے، اور ایک نماز پڑھے تو 25,000 کا نماز کا ثواب بھی مل گیا، اور وہاں کا دوسری بات اتنا خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ اب حج کا تو بولے تو بہت خرچہ ہے، فلسطین کو گئے تو مجھے لگا زیادہ 1 لاکھ میں زیادہ آ جاتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہاں بھیجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کے دلوں میں، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں سب کے دلوں میں بیت المقدس کے فلسطین کی جو ہے محبت عطا فرمائے، وہاں سے محبت ہوگی۔ اب بچوں کو بتائیں، ہم بچوں کو بتائیں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا، اور ہم بھی سنیں گے ادھر ادھر جا کے کہیں بھی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں، یہاں ہو رہی ہے یہاں سمجھ میں نہیں آئے تو فون میں چلا لینا، بہت سے سب اچھی طرح بتاتے، سب بتانے والوں کا اندازہ رہتا، تو بتانے والوں کو سمجھ میں آتا، تو ہمارے کو جب سمجھ میں آتا کہ پھر بیت المقدس سے، اور جس سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں لگے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک پاؤں نہیں بلکہ 1,24,000 نبیوں کے پاؤں مبارک لگے ہیں، کیونکہ سب نبی آئے نا نماز پڑھنے کے لیے، تو حالانکہ بیت اللہ شریف اور مدینہ طیبہ کے اندر سارے نبیوں کے پاؤں مبارک نہیں لگے، اور نہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کے اندر پورے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ جگہ واحد ایک ایسی ہے پوری دنیا میں کہ یہاں پر سب نبیوں نے نماز پڑھی ہے، تمام نبیوں نے یہاں پر نماز پڑھی ہے، اور تو جہاں پر تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہو تو وہ جگہ کتنی قیمتی ہوگی، وہ جگہ کتنی قیمتی ہوگی اور کیسی ہوگی، تو وہاں پر جہاں پر سب نبیوں کے پاؤں مبارک لگے ہیں تو وہاں پر ہمارا بھی پاؤں لگے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں سنی ہیں ان سب پر بھی، اور جو باتیں انشاءاللہ پھر دوبارہ کریں گے ان سب پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔